تاجدار مدینہ کے جلوے جن کے دل میں سمائے ہوئے ہیں، تاجدار مدینہ کے جلوے جن کے دل میں سمائے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، پروگرام ہے معجزات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے اور دونوں جہاں کی خیر اور بھلائیاں ہم سب کا مقدر فرمائیں۔ FGN چینل کو کنٹینیو دیکھتے رہیے، اس کے ہر ایپیسوڈ کو دیکھتے رہیے، ہر سلسلے کو دیکھتے رہیے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بہت سے علم دین کے مدنی پھول سیکھنے کا موقع ملے گا۔ خود بھی دیکھتے رہیں، دوسروں کو بھی دکھاتے رہیں، انشاءاللہ اس کی برکتوں سے مالا مال ہوں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے ان ایپیسوڈز کے اندر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مختلف معجزات کا ذکر کرتے ہیں۔ کچھ معجزات ایسے ہیں کہ جس کو شہرت اللہ پاک نے زیادہ عطا فرمائی اور پھر وہ دنیا بھر کے لوگوں کے درمیان مشہور باتیں ہوتی ہیں۔ تو آج ایسے ہی ایک معجزے کا ہم ذکر کریں گے، اور وہ معجزہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے بڑے معجزات میں سے ایک بڑا معجزہ ہے۔ ہاں، الحمدللہ عز و جل ماہ رجب المرجب کی 27ویں تاریخ کو، حالانکہ اس میں اختلاف علماء کا ہے کہ مہینہ کون سا تھا، تاریخ کون سی تھی، لیکن جمہور کے نزدیک اور بہت سے علماء کے نزدیک یہ مشہور ہے، اور اسی کو علماء اکرام نے بیان فرمایا ہے کہ 27ویں رجب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ معجزہ عطا فرمایا، جسے ہم معراج کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس پیارے پیارے معجزے سفر معراج کا ہم کچھ تذکرہ کریں گے۔ آئیے سفر معراج سے ریلیٹڈ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اپنے نعت خواں سے کچھ کلام بھی سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ طارق بھائی آج الحمدللہ عز و جل ہمارے اس سلسلے کے مہمان ہیں اور نعت خواں بن کر یہ ہمارے یہاں اس ایپیسوڈ میں تشریف لائے ہیں، تو طارق بھائی آپ کو بھی ہم ویلکم کہتے ہیں۔ آپ کا آنا اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج ہمارے ناظرین کو معراج سے ریلیٹڈ کون سا کلام آپ سنائیں گے؟ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا جو کلام ہے وہ سرور کشور رسالت، انشاءاللہ اس کے چند اشعار پیش کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ بہار ہے شادیاں مبارک، چمن کو آبادیاں مبارک، ملک فلک اپنی اپنی لے میں وہ گھر انا دل کا بولتے تھے۔ وہاں فلک پر یہاں زمین میں رچی تھی شادی، مچی تھی دھومیں، ادھر سے انوار ہنستے آتے، ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے۔ یہ چھوٹ پڑتی تھی ان کے رخ کی کہ
عرش تک چاندنی تھی چھٹکی، وہ رات کیا جگمگا رہی تھی، وہ رات کیا، وہ رات کیا، وہ رات کیا، وہ رات کیا جگمگا رہی تھی، جگہ جگہ نصب آئینے تھے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ طارق بھائی، بہترین کلام اعلیٰ حضرت کا آپ نے سنایا ہے، اللہ پاک آپ کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ایپیسوڈ کے بیچ میں بھی آپ سے کچھ نہ کچھ اشعار ہم سنتے رہیں گے، اور ناظرین انشاءاللہ تبارک و تعالی آئیے ابھی ہم آگے بڑھتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس معجزے کی طرف کہ جو اللہ پاک نے آپ کو معراج کا معجزہ عطا فرمایا، اور یہ وہ معجزہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آسمانوں کی سیر بھی کرائی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دیدار سے بھی اپنے محبوب کو مشرف فرمایا۔ آئیے ہم اس معجزے کا ذکر قرآن کریم سے سنیں۔ اس سے پہلے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی فضیلت کو ہم شامل کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو مجھ پر روز جمعہ 80 مرتبہ یعنی 80 ٹائمز درود پاک پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 80 سال کے گناہ معاف فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے پیارے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے محبوب کے اس معجزے کا ذکر فرمایا۔ جہاں سے 15واں پارہ شروع ہوتا ہے وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ترجمہ کنز الایمان، کہ پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات اپنے بندے کو لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی کہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں، بے شک وہ سنتا اور دیکھتا ہے۔ پیارے پیارے ناظرین، قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ میں کیا ارشاد فرمایا گیا، اس کی مزید میں کچھ ایکسپلینیشن کی طرف چلوں کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کے متعلق ارشاد فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات۔ تو یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک یہ ہر عیب سے ہر نقص سے پاک ہے۔ جی ہاں، اللہ پاک یقیناً ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ معاذ اللہ عیب والی چیزیں بھی اس کے اندر ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات یقیناً پاک ہے، اس کی طرف کوئی عیب والی بات منسوب نہیں کی جا سکتی۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ارشاد فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خاص بندے یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو شب معراج رات کے مختصر سے حصے میں مسجد حرام سے لے کر کے مسجد اقصیٰ تک اللہ پاک نے اپنے محبوب کو سفر کروایا، یہ سیر کروائی۔ اور طارق بھائی، آپ مکہ مکرمہ اگر جائیں، اللہ پاک ہمیں بار بار حاضری نصیب فرمائے، تو مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک کی جو ڈسٹینس ہے نا، تو اس دور کے اعتبار سے جس وقت جانوروں پر سفر کیا جاتا، پیدل سفر کیا جاتا، یہ 30 دن یا اس سے زیادہ کی مسافت تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختصر سے حصے میں مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک اپنے محبوب کو سفر کروایا۔ پھر وہاں سے جو ہے نا انبیاء کی امامت، ساتوں آسمانوں کی سیر، انشاءاللہ مزید ہم آگے اس کا تذکرہ کریں گے۔ لہٰذا ناظرین آپ غور کریں کہ ایک ایسا سفر جو 30 دن کا راستہ ہو اس دور کے اعتبار سے، وہاں پیارے آقا علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں مختصر سے ایک ٹائم پیریڈ کے اندر جا کر واپس آ گیا ہوں، اور صرف وہاں تک ہی نہیں بلکہ ساتوں آسمانوں کی سیر بھی کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار بھی کیا، انعامات الہیہ سے سرفراز ہوئے، اللہ پاک نے اپنے محبوب کو اور ان کی امت کو تحفہ عطا فرمایا، اور بھی بہت سی راز و نیاز کی باتیں ہوئی۔ خیر، آئیے میں سفر معراج کا ایک مختصر سا جو ہے نا وہ پورا سینیریو آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں۔ تفصیل کے ساتھ تو اس کو بیان کرنے کے لیے کافی ٹائم لگ جائے گا، کافی گھنٹے لگ جائیں گے۔ تو سب سے پہلے سفر معراج کی جو شروعات ہوتی ہے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رات کے وقت حضرت سیدتنا ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر آرام فرما ہے، اور
حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام اللہ پاک کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اور حاضر ہونے کے بعد اللہ پاک کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معراج کی خوشخبری سناتے ہیں۔ اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم معراج کی خوشخبری سننے کے بعد جب اس سفر کے لیے تیار ہوتے ہیں تو یہاں پر حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سینہ مبارکہ کو وہ چاک کرتے ہیں۔ جی ہاں، سینہ مبارکہ کھول دیا جاتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر کو آب زمزم سے دھویا جاتا ہے اور ایمان اور نور سے جو ہے نا اسے بھر دیا جاتا ہے۔ اور آپ غور کریں کہ آج ٹیکنالوجی ہمارے پاس ہے اور کئی 100 سال گزرنے کے بعد آج ہماری آنکھوں کے سامنے بہت سی ایسی تصویریں یا ایسی ویڈیوز، یا ہو سکتا ہے اگر آپ میڈیکل فیلڈ سے ریلیٹڈ ہوں تو انسان کے جسم کو چاک کر کے اس کی اوپن ہارٹ سرجری کی جا رہی ہے یا ڈیفرنٹ جو ہے نا وہ سرجریز کی جا رہی ہوتی ہیں، لیکن یہ وہ سرجری تھی جو تقریباً 1500 سال پہلے ہوئی، اور پھر جس کی سرجری ہوئی وہ اللہ کے محبوب ہیں، اور جنہوں نے سینہ چاک کیا وہ تمام فرشتوں کے سردار ہیں۔ اور حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام نے اس عمل کے بعد یعنی کہ قلب اطہر کو دھویا، نور و ایمان سے بھر دیا گیا، اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو دوبارہ آپ کے سینہ مبارکہ میں رکھ دیا گیا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگر پاسبل ہوا تو پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی پوری حیات طیبہ میں کتنی مرتبہ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے سینہ مبارک کو چاک کیا گیا اور قلب اطہر کو نکالا گیا اور اسے دھویا گیا، یہ انشاءاللہ پورا ایک ایپیسوڈ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم آگے کریں گے۔ لیکن آئیے مزید ہم آگے بڑھتے ہیں کہ یہاں پر قلب اطہر کو واپس سینہ اقدس کے اندر رکھنے کے بعد حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام نے بڑی عاجزی کے ساتھ اور بڑے عزت اور احترام اور اکرام کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں براق پیش کیا، اور پھر براق پر سوار ہو کر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصیٰ تشریف لے گئے، اور مسجد اقصیٰ جانے کے بعد وہاں یہ ہوا کہ اللہ پاک نے تمام انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کی امامت کرنے کا آپ کو شرف عطا فرمایا۔ تو یہ ایک سفر کا ایک مختصر حصہ جو مسجد حرام سے یعنی مکہ مکرمہ سے لے کر مسجد اقصیٰ تک کے سفر کا ہوا۔ یہاں میں چاہوں گا کہ ہمارے طارق بھائی اگر ایک دو شعر کچھ سنا دیں اس سفر کے متعلق جو اس سے ریلیٹڈ ہیں، اگر ایک دو اشعار سنا دیں تو انشاءاللہ مزید ہمارے ایپیسوڈ کو رونق لگ جائے گی انشاءاللہ۔ جبریل براق سجا کر کے فردوس بری سے لے آئے، فردوس بری سے لے آئے، بارات فرشتوں کی آئی، بارات فرشتوں کی آئی، معراج کو دولہا جاتے ہیں، اور اقصیٰ میں سواری جب پہنچی جبریل نے پڑھ کے کہی تکبیر، جبریل نے پڑھ کے کہی تکبیر، نبیوں کی امامت اب بڑھ کر، نبیوں کی امامت اب بڑھ کر سلطان جہاں فرماتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ، بڑا بہترین جو ہے نا کلام پڑھا ہے آپ نے، اور موضوع سے ریلیٹڈ دونوں شعر ماشاءاللہ میچ کرتے ہوئے آپ لے کر چلے ہیں۔ آئیے ناظرین مزید انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آگے بڑھتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے جب وہاں تمام انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کی امامت فرمائی تو اس کے بعد حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ مزید اب یہ سفر زمین سے نکل کر کے آسمانوں کی طرف شروع ہوا۔ اپنے ساتھ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو لیے آسمان کی طرف سفر کو جاری رکھا، اور ہر آسمان پر جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے آسمان کے دروازے کو کھلواتے۔ اب یہ جانتے ہیں کہ ہر آسمان پر کیا معاملہ ہوا، تو فرمایا جاتا ہے کہ سب سے پہلے جب پہلے آسمان کا دروازہ کھولا گیا تو وہاں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ویلکم کیا گیا، اور
حضرت سیدنا آدم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی پہلے آسمان پر ملاقات ہوئی، اور دوسرے آسمان پر حضرت سیدنا یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، اور تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام، اور پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ الصلاۃ والسلام، اور چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، اور ساتویں آسمان پر حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام سے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ملاقات ہوئی، اور ان تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام نے نبی پاک سردار دو جہان محبوب رحمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ویلکم کیا، استقبال کیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے مبارکبادیں پیش کی، حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی طرف سیر فرماتے اور وہاں کے عجائبات دیکھتے ہوئے تمام مقربین کی آخری منزل سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ جی ہاں، سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ تو وہاں یہ ایک ایسا مقام ہے کہ اس کے آگے اب کوئی بڑھ نہیں سکے گا۔ ایک بیری کا درخت بھی وہاں پر ہے، اور حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام کی حد بھی یہیں تک ہے کہ سدرۃ المنتہا تک جو مقربین پہنچ سکتے ہیں، ان مقربین میں حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام بھی شامل ہیں۔ اور جب سدرۃ المنتہا تک پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ پہنچے، اور جب آگے بڑھنے کے لیے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تو انہوں نے عرض کی کہ حضور اب میری حد یہیں تک ہے، میں اس کے آگے اپنا ایک قدم بھی نہیں بڑھا سکتا، اور میری اب آگے بڑھنے کی مجال نہیں، اور انہوں نے معذرت کی۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح سے رب چاہتا تھا اسی طرح سے اکیلے آپ نے آگے کا سفر اختیار فرمایا۔ مقام قرب قاص میں حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ترقیاں پائی، اللہ پاک نے بڑے بلند درجات آپ کو عطا فرمائے، اور اس قرب اعلیٰ میں پہنچے کہ جس کے تصور سے مخلوق کے افکار و خیالات بھی جو ہے نا وہاں پرواز سے عاجز ہیں، مخلوق اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ ایسے مقام پر لا مقام میں قرب الہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یعنی اپنے قرب میں پہنچایا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر خاص رحمت و کرم ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انعامات الہیہ اور مخصوص نعمتوں سے وہاں پر سرفراز کیے گئے۔ زمین و آسمان کی بادشاہت اور ان سے افضل و برتر علوم پائے، امت کے لیے تمام نمازیں فرض ہوئی، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی رات اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنے گناہ گار امتیوں کی بخشش کروائی، اور پھر جنت و دوزخ کی سیر کی، پھر دنیا میں اپنی جگہ دوبارہ واپس تشریف لے آئے۔ جب سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لائے تو مختلف روایتیں ملتی ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے جس مقام پر وضو فرمایا تھا اس وضو کا پانی ابھی کچھ بہہ رہا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر سے تشریف لے گئے تھے، اس کی کنڈی ابھی ہل رہی تھی۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس بستر پر آرام فرما تھے، تو آدمی جب سوتا ہے نا تو اس کے جسم کی کچھ گرمی وہ بستر پر بھی محسوس ہوتی ہے، تو جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو اس بستر کی گرمی بھی ابھی موجود تھی۔ تو اب یہاں پر آپ دیکھیں نا کہ یہ ایک اتنا شارٹ پیریڈ ہے کہ کنڈی کا ہلنا تو یہ کتنے سیکنڈ ہلتی ہے۔ پانی اگر آپ وضو کرتے ہیں، آپ نل سے وضو کر رہے ہیں، کسی برتن سے وضو کر رہے ہیں، یا آپ جو ہے نا نالی بنی ہوئی ہے یا پھر زمین پر ہی جو ہے نا پانی بہہ رہا ہے، تو وہ کتنے سیکنڈ بہے گا۔ اسی طرح انسان جب اپنے بستر پر سوتا ہے تو وہ کتنے سیکنڈز کے لیے جو ہے نا یا کتنے منٹس کے لیے گرم رہتا ہے۔ تو اتنے شارٹ پیریڈ کے اندر زمین پر وہ سفر کہ جو 30 دن سے زیادہ کا سفر تھا، وہاں اتنا سفر کیا، اور مسجد اقصی میں امامت فرمائی، ساتوں آسمان کی سیر کی، وہاں کے عجائبات کو دیکھا، سدرۃ المنتہا تک پہنچے، اور وہاں پہنچنے کے بعد اکیلے سفر اختیار فرمایا، اور پھر قرب خاص میں پہنچے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بہت سے کمالات عطا فرمائے۔ جب یہ تمام تر معاملات مکمل ہونے کے بعد اسی رات پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس شارٹ پیریڈ کے اندر واپس تشریف لے آئے، اور پھر اگلے دن مکہ مکرمہ میں لوگوں کے سامنے جب اس کو بیان کیا
تو پھر جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ان کمالات کا انکار کرنے والے لوگ تھے، جو آپ کو مانتے نہیں تھے، انہوں نے بڑا واویلا مچایا کہ ایسے کیسے پوسیبل ہے کہ اتنی رات میں اتنا لمبا سا سفر، یہ کیسے پوسیبل ہے؟ حالانکہ وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انبیاء کو ایسے معجزات عطا فرماتا ہے کہ وہ ناممکن چیز کو ممکن کر دیتے ہیں۔ تو انہوں نے یہاں پر کچھ سوال کریٹ کیے، کہا کہ اگر آپ واقعی اتنا سفر کر کے آئے ہیں تو بیت المقدس جو ہے نا اس کی عمارت کے بارے میں کچھ بتائیے کہ وہ عمارت کیسی ہے۔ تو ان لوگوں کو وہاں پر جو ہے نا وہ لایا گیا کہ جو بیت المقدس کا پہلے سفر کر چکے تھے اور انہوں نے بیت المقدس کو دیکھا ہوا تھا، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی عمارت کیسی ہے، اس کے مینار کیسے ہیں، اس کی دیواریں کیسی ہے، اس کی رنگت کیسی ہے، اس کا فرش کیسا ہے، جب یہ ساری چیزوں کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا تو وہ حیران اور شزدر رہ گئے، کیونکہ واقعی حق ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے تھے۔ اسی طرح انہوں نے دوسرا سوال کیا کہ اگر آپ واقعی یہاں سے تشریف لے گئے تھے تو راستے میں کئی قافلوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، تو ان قافلوں کی کچھ روداد بتائیے کہ وہ قافلے کس حال میں تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان قافلے والوں کے سارے احوال ان کے سامنے بیان کر دیے، اور کئی دن کے بعد جب وہ قافلے مکہ مکرمہ واپس لوٹے اور جب ان قافلے والوں سے پوچھا گیا تو انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ جو پیارے آقا علیہ السلام نے ان تمام لوگوں کے سامنے بیان فرمایا تھا۔ تو قافلوں کے احوال بھی درست تھے اور بلڈنگ یعنی اس عمارت کی تمام تر معلومات بھی یہ درست تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یقیناً قرآن کریم میں اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس سفر کا ذکر فرمایا ہے۔ تو ایف جی این چینل کے ناظرین، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سفر معراج کا ایک مختصر سا جو ہے نا وہ سینیریو تھا۔ آئیے مزید اس سفر معراج، اس پیارے پیارے معجزے سے ہمیں مزید اور کیا باتیں معلوم ہوتی ہیں، تو اس کی طرف ہم بڑھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جو یہ معجزہ عطا کیا گیا اور معراج والا معجزہ ظہور پذیر ہوا، تو یہ کب ہوا؟ تو نبوت کے 12ویں سال، یعنی پیارے آقا علیہ السلام نے جس سال اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تھا، اعلان نبوت کے 12 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو معراج عطا فرمائی۔ البتہ مہینے کے بارے میں اختلاف ہے، لیکن مشہور یہ ہے کہ 27ویں رجب کو اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو معراج عطا فرمائی۔ دوسری بات یہ ہے کہ مکہ مکرمہ سے حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بیت المقدس تک رات کے چھوٹے سے حصے میں تشریف لے جانا، یہ نص قرآنی سے ثابت ہے، یعنی قرآن کریم نے اس کو بیان کر دیا، رب نے اس کو بیان کر دیا کہ ہم نے اپنے خاص بندے کو راتوں رات سفر کروایا تھا، اور اس بات کا انکار کرنے والا یہ دائرہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور آسمانوں کی سیر اور منازل قرب میں پہنچنا یہ احادیث صحیحہ، معتمدہ اور مشہورہ سے ثابت ہے، جو حد تواتر کے قریب پہنچ گئی ہیں، اور ان تمام باتوں کا انکار کرنے والا یہ گمراہ ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ معراج شریف پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو باحالت بیداری جسم اور روح دونوں کے ساتھ واقع ہوئی۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ راتوں رات اپنے خاص بندے کو وہ لے کر گیا، تو یہاں جو ہے نا اس سے بھی بات یہ ظاہر ہوتی ہے کہ جسم اور روح کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیداری کے عالم میں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معراج عطا فرمائی۔ اور یہی جو ہے نا جمہور اہل اسلام کا عقیدہ ہے، اور اصحاب رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یعنی صحابہ کرام علیہم الرضوان کی اگر بات کی جائے، حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابہ کرام علیہم الرضوان اسی بات کے معتقد ہیں۔ آیات و احادیث سے بھی یہی سمجھ آتا ہے، بیچارے وہ لوگ ہیں نا جو فلسفی ہیں، جو اپنے آپ کو فلسفر سمجھتے ہیں یا بہت ریسرچ کرنے والا سمجھتے ہیں، تو پھر یہ کبھی کبھی جو ہے نا اس طرح کی باتوں میں وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشادات عطا فرمائے ہیں، جو باتیں ہمیں بتائی ہیں، ایک ایمان والے کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی بات اگر ہماری ذہنیت کے مطابق سمجھ نہ آئے تو ہم اپنے ذہن کو دوڑانے کے بجائے، اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانے کے بجائے اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر، ان کی باتوں پر اپنی آنکھوں کو بند کر دیں، اپنا سرے
تسلیم خم کر دیں، یہی ایک ایمان والے کا تقاضا ہے۔ اب آئیے آخر میں چند ایک اور باتیں، چونکہ ہمارے سلسلے کا ابھی چند منٹس کا وقت رہ گیا ہے، تو سفر معراج میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کون سے تحفے عطا فرمائے ہیں؟ تو ویسے تو وہاں راز و نیاز کی بہت سی باتیں ہوئی جس کو علماء کرام اپنے بیانات میں بیان کر رہے ہوتے ہیں، کتابوں کے اندر اس کو تحریر کیا گیا ہے، لیکن ابھی یہاں پر میں آپ کے سامنے دو چیزوں کا ذکر کروں گا۔ ایک تو بڑی مشہور چیز ہے جس کو ہم جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کی رات اپنے محبوب کو اور اپنے محبوب کی امت کو پہلا جو تحفہ عطا فرمایا ہے وہ ہے نماز۔ اور نماز یہ ایسا تحفہ ہے کہ اس کے بارے میں علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کو بھی فرض فرمایا، زکوٰۃ فرض فرمائی، اپنی وحدانیت کے بارے میں ارشاد فرمایا، زکوٰۃ کے بارے میں ارشاد فرمایا، روزے کے بارے میں ارشاد فرمایا، ان تمام باتوں کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ لیکن طارق بھائی بڑی بہترین بات جو ہے نا علماء نے ارشاد فرمائی کہ اللہ پاک نے ہر حکم قرآن کریم میں نازل فرمایا ہے، جس کو حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام آیت کی صورت میں لے کر آئے، لیکن جب نماز کی باری آئی نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈائریکٹلی قرآن کریم میں اس کا حکم نازل نہیں فرمایا، بلکہ اللہ پاک نے اپنے حبیب کے لیے آسمانوں کو سجا دیا، جنت کو سجا دیا، اور پھر جو ہے نا اللہ پاک نے معراج کی رات اپنے حبیب کو عطا فرمائی، اپنے دیدار سے مشرف فرمایا اور مکان سے لامکان میں بلا کر اپنے محبوب کو یہ تحفہ عطا فرمایا۔ تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ایمان کے بعد جو سب سے افضل عبادت ہے نا وہ نماز ہے۔ لہٰذا اب ہم اپنے آپ پر غور کر لیں کہ ہم نماز کی کتنی پابندی کرتے ہیں، اور اگر کوئی بڑا آدمی نا طارق بھائی اگر تحفہ دیتا ہے، اپنے اسکول کالج کی بھی اگر ہم بات کر لیں، کوئی میڈل اگر آپ کو ملتا ہے تو میڈل بھی ایک تحفہ ہی ہے نا، وہاں اپریشیٹ کیا جا رہا ہے آپ کو، تو اس کو کتنے سال تک لوگ جو ہے نا اپنے گھروں کے اندر رکھتے ہیں، شو پیس بنا کر رکھتے ہیں، شوکیس کے اندر رکھتے ہیں۔ آپ کی ڈگری ہے، آپ کا کوئی سرٹیفکیٹ ہے جس کو آپ لوگوں کے سامنے شو کرتے ہیں نا، وہ بھی ایک تحفہ ملا ہے کسی کی طرف سے کہ آپ کو اپریشیٹ کیا گیا ہے۔ اسی طرح آپ نا آج بھی دیکھ لیں کہ طارق بھائی کسی کے نکاح میں یا ولیمے میں اگر دوست وغیرہ کوئی تحفہ دیتے ہیں نا، ایک یونیک پیس ہوتا ہے تو اس کو سجا کر رکھا جاتا ہے نا، بندہ سالوں سال اس کی حفاظت کرتا ہے۔ لیکن اللہ پاک نے اپنے حبیب کے ذریعے سے ہمیں جو تحفہ عطا فرمایا، ہم اس کی کتنی حفاظت کرتے ہیں، اس کا کتنا پرچار کرتے ہیں، اس کو کتنا پروموٹ کرتے ہیں، یہ ہم اپنے آپ پر غور کر لیں۔ اسی طرح دوسرا جو تحفہ اللہ پاک نے اپنے محبوب کی امت کو عطا فرمایا اس رات میں، وہ یہ عطا فرمایا کہ بندہ ایک نیکی کرے نا تو اس پر ایک اجر، ایک نیکی نہیں دی جائے گی، بلکہ اس رات جو ہے نا یہ تحفہ دیا گیا کہ اللہ پاک نے اپنے حبیب کو یہ نعمت عطا فرمائی کہ اگر آپ کا کوئی امتی ایک نیکی کرے، اللہ پاک اسے 10 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالخصوص معراج کی رات یہ 2 تحفے اپنے محبوب کو بھی اور اپنے محبوب کی امت کو عطا فرمائے ہیں۔ FGN چینل کے ناظرین، آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں سے ایک بہت بڑا معجزہ جسے سفر معراج کہا جاتا ہے، اس کا ذکر خیر ہم نے کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا یہ ایپیسوڈ کرنا اور اس کے بارے میں جاننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ظاہر ہے کہ ہم ساری باتیں آدھے گھنٹے کے اندر یا چند منٹس کے اندر بیان نہیں کر پائیں گے، تو انشاءاللہ دیگر آپ FGN چینل کے پروگرامز دیکھتے رہیں، اور رجب کا مہینہ جب آئے گا تو رجب کے مہینے میں بھی اس کو ذکر کیا جائے گا۔ FGN چینل کے ناظرین، آج کے ہمارے اس ایپیسوڈ کا وقت یہاں پر اختتام پذیر ہوا۔ آئندہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ مزید اور معجزات کا ہم ذکر کریں گے۔ FGN چینل آپ کنٹینیو دیکھتے رہیے، دوسروں کو بھی دکھاتے رہیے، ہمارے اس پروگرام میں کنٹینیو بنے رہیے۔ انشاءاللہ عز و جل نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کا ہم ذکر خیر سنتے رہیں گے اور اپنے دل میں عشق رسول کی شمع کو بڑھاتے رہیں گے۔ اللہ پاک اس رات میں اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو نعمتوں سے سرفراز فرمایا، اللہ کریم ان نعمتوں میں ہمیں بھی حصہ نصیب فرمائے اور اس کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ تاجدار مدینہ کے جلوے جن کے دل میں سمائے ہوئے ہیں، تاجدار مدینہ کے جلوے جن کے دل میں سمائے ہوئے